السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے بعد جو یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نماز کے بعد جو فوراً یہ دعا پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے۔ دیکھیے، نماز کے بعد جو اکثر طور پہ عام بلکہ قوم مسلم کا بچہ یہ دعا جانتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر آپ کا یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں ربنا آتینا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اگر غور سے کسی امام صاحب کی بھی دعا سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ربنا آتینا نہیں ہے، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ غلطی بالکل نہ کرے، کیونکہ جو دعا آپ کر رہے ہیں اس سے جو ہے یہ غلطی کرنے سے دعا کا معنی ہو سکتا ہے بدل جائے۔ تو یہ دعا جب بھی آپ کریں تو اس انداز میں پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جب دعا کوئی کی جائے اللہ سے تو اس کو بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب اس کے معنی جو بات آپ رب سے کہہ رہے ہیں اگر اس بات کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں تو پھر دعا کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ دعا کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے، دعا کرنے کی جو لذت ہوا کرتی ہے وہ الگ ہو جایا کرتی ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ جو دعا ہم رب سے ہر نماز کے بعد کرتے ہیں تو ہم رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہمارے دنیا کو ہمارے لیے بہتر بنا، خیر والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے دنیا میں بھلائی لکھ دے، ہمارے مقدر میں دنیا میں بھلائی لکھ دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو کتنی بہترین دعا ہم اللہ تبارک و تعالی سے کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمان اس کو صرف رٹ لیا ہے اور اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھ رہا۔ کتنی بڑی دعا ہے، ایک ہی دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جا رہی ہے، اور جس چیز سے مسلمان کو اس دنیا میں روکا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو تاکہ جہنم نہ ملے، اس چیز کی بھی دعا اسی دعا کے اندر کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بھی بچا۔ تو یہ بہت ہی بابرکت دعا ہے، چلتے پھرتے بھی اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے۔ دنیا و آخرت کی اگر بھلائی کسی کو مل جائے تو اس سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، جس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، جس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب اور اس سے بڑا دولت مند اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ دعا جب بھی آپ مانگے تو سمجھ کر کے مانگے۔ کوئی بھی دعا قرآن کی ہو اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر کے، یا میں تو کہتا ہوں کہ اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، کیونکہ جو بات آپ جان رہے ہوں وہی چیز کی جب دعا کریں گے تو اس کی چاشنی، اس کی لذت ہی الگ ہوگی۔ تو امید ہے کہ میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو جو لوگ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے ڈھیر لوگوں تک پہنچائیں، یعنی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔